یوم آزادی اور اس کے ساتھ ساتھ مارکہ جو ہمیں فتح نصیب ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پوری قوم کی دعاؤں سے اور ہماری بہادر افواج کی پرفارمنس سے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے یہ 14 دن کا پروگرام بنایا. اور آج اس سلسلے میں میچ تھا اٹائی 11 ورسز کلندر 11. اور اس میچ میں کیونکہ آج اٹائی سائیں کا میلہ ہے، ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اٹائی 11 کو جیتنا چاہیے، اور اٹائی 11 جیت گئی. انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی پروگرامز ہیں. اس کے علاوہ کل حیدرآباد میں ایک کانسرٹ ہوا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بہت بڑی تعداد میں حیدرآباد کے لوگ آئے. 13 تاریخ کی رات کو کراچی میں پروگرام ہے. آج ابھی ایکسپو سینٹر میں ایک مشاعرہ ہے. کل سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میراتھن ہے اور ڈونکی کارٹ ریس ہے، وہ 13 تاریخ کو ہوا. 160 پروگرامز کر رہی ہے ہماری سپورٹس ڈپارٹمنٹ پورے صوبے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ کلچر ڈپارٹمنٹ نے جو یہ کانسرٹس اور مشاعرہ ان کا اہتمام کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم زندہ ہے، اپنی آزادی کو ویلیو کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس آزادی جو ہمیں ہمارے فاؤنڈرز نے قائد اعظم محمد علی جناح نے دلائی تھی، اور اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں وہ طاقت دی. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نیوکلیئر فیسلٹی دے کے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے میزائل ٹیکنالوجی دے کے، اس کے بعد اس تازہ مارکے میں ہم نے دیکھا صدر آصف علی زرداری کی قیادت میں ہماری مسلح افواج نے ہندوستان کو دھول چٹائی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری قوم، اس میں چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہوں ساری، ہماری میڈیا کے جوان ہوں جنہوں نے ہندوستانی پروپیگنڈا کو بالکل زیرو کیا، یا جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اور اس میں میں خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ذکر ضرور کروں گا کہ جنگ کے پہلے، جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد انہوں نے پاکستان کا موقف پوری دنیا میں جس طریقے سے پیش کیا، اور اس کا رزلٹ آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمیں سمجھتے تھے کچھ سال پہلے، ہمیں کہا کرتے تھے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا ہے. اس وقت پاکستان دنیا میں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے چین ہو، چاہے ایران ہو، چاہے ہماری خلیجی ریاستیں ہوں، ان سب کے ساتھ بہترین ہمارے جو ہیں ڈپلومیٹک رابطے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس آزادی کے 78ویں سالگرہ کے موقع پہ ہم اس ملک کو نئی بلندی تک لے جائیں گے. سر پورے سندھ کے اندر ہم دیکھیں تو کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسپورٹس کے حوالے سے. گراؤنڈ بھی بنے، ہاکی کے ہوں، کرکٹ کے ہوں. تو دوسرے صوبوں کے مقابلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو اسپورٹس کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، وہ بہت ہی کم ہے. تو اس کے باوجود بھی کام ہو رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے؟ دوسرا ایک یہ بھی بتا دیں سر، دوسرا سوال یہ کہ انڈین فضائیہ نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے بھی پاکستان کے 6 طیارے گرائے ہیں. تو سر اس کے 3 مہینے بعد خیال آیا. 3 مہینے بعد خیال آیا. نہیں، وہ اب دیکھیں، وہ مذاق کی بات ہے. میں مذاق کا جواب نہیں دیتا ہوں. آپ نے اسپورٹس کی ذکر کیا. یس، ہمارا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ، محمد بخش مہر ابھی ہمارے وزیر ہیں، پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں، اور جب بھی فیاض بٹ بھی ساتھ ہیں ادھر، وہ بھی انہوں نے بھی ڈپارٹمنٹ سنبھالا ہے. ہمیشہ ہم نے کوشش کی ہے، اور ہم نے اسپورٹس کی فیسلٹیز، چاہے وہ ہاکی کے گراؤنڈ ہوں، چاہے کرکٹ کے گراؤنڈ، ہم نے کئی پورے صوبے میں بنائے. اور اس کے علاوہ اور بھی فٹ بال ہمارا لیاری میں ایک زبردست گراؤنڈ، اور اس کی شاید جو کہتے نہیں، دوسرا جو لیاری انٹرنیشنل گراؤنڈ ہے، اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. اس کی کیا پویلین کیا پوزیشن ہے؟ کام چل رہا ہے. وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سے 3-4 مہینے پہلے وہاں گئے تھے، اور وہاں پہ ڈیمانڈ تھی کہ ایک نیا پویلین بنایا جائے. وہ ہم نے اسی وقت اپروو کیا تھا، اور اس پہ تیزی سے کام چل رہا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے، اور بجٹ ہماری جو ریسورسز ہے اس کے حوالے سے ہم دیتے ہیں، اور انشاءاللہ بڑھانے کی ضرورت ہی تو بڑھائیں گے. شرجیل صاحب تو وہ کھلاڑی ہے، ہمیشہ کہتا ہے محمد بخش مہر ایک سرپرائز کہو. پر محمد بخش مہر ایکچولی میں نے ان کے ساتھ بہت بار کھیلا ہے، اور ہم ہمیشہ ایک ٹیم میں ہوتے ہیں. آج میرے سے الگ ٹیم میں چلے گئے، لیکن بہت اچھے پلیئر ہیں. اور شرجیل صاحب تو آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے اپنے ڈیبیو میں پتہ نہیں کتنے رن بنائے، سینچری بنائی. تھینک یو جی. سبسکرائب کयो عوامی نیوز HD کے، ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD.